بابا جمال الدین، جس نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی، اگر آج زندہ ہوتا اور اسی طرح چل پھر رہا ہوتا جیسا میں نے اسے اپنے بچپن اور نوجوانی کے دنوں میں دیکھا تھا۔ اگرچہ یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ ایسی صورت میں اس کی عمر 150 سال کے لگ بھگ ہوتی، تو مجھے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی قیاس آرائی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ میرے بعد یہاں آنے والا پہلا شخص کون ہوگا، بلکہ میرے ذہن میں یہ سوال سرے سے ابھر ہی نہ پاتا۔ مجھے اپنی یقینی موت سے کہیں زیادہ اس بات کا یقین ہوتا کہ میری موت کے بعد بابا جمال الدین ہی وہ پہلا شخص ہوگا جو مجھے مردہ حالت میں دیکھے گا اور گاؤں والوں کو میری موت کے بارے میں مطلع کرے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجھ پر نزاع کا عالم طاری ہونے سے پہلے ہی اسے اطلاع مل جاتی، بلکہ شاید اس وقت تک وہ میری پیش آمدہ موت سے باخبر ہو چکا ہوتا۔ وہ عمر میں مجھ سے 70 سال بڑا تھا، لیکن ہمارے درمیان تعلق ہم عمروں اور ہم جولیوں جیسا تھا۔ جب میں بچہ تھا اور وہ میرے باپ سے ملنے جندر پر آیا کرتا تھا، تو وہ مجھ سے بچوں ہی کی طرح توتلی زبان میں بات کیا کرتا تھا اور میرے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتا تھا۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ بہت اچھا داستان گو تھا، اور جہاں بیٹھتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور اس سے کہانیاں سنتے۔ اسے بلا مبالغہ سینکڑوں کہانیاں یاد تھیں۔ وہ موقع محل کی مناسبت سے لوگ داستانوں اور کہانیوں میں رد و بدل کر کے انہیں اور بھی دلچسپ بنا دیا کرتا تھا۔ اس بات کا پتہ مجھے بہت عرصے بعد اس وقت چلا جب میں نے لوک کہانیوں کی مختلف کتابیں پڑھیں۔ بیشتر کہانیوں کے نہ صرف کردار مختلف تھے بلکہ مقامات اور ماحول بھی مختلف تھا۔ میرے بچپن کے دنوں میں وہ جب بھی ہمارے جندر پر آتا، میں اس سے ایک آدھ کہانی ضرور سنتا۔ اگر کہانی عام بھی ہوتی تو اس کے سنانے کا انداز اسے خاص بنا دیتا تھا۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ اس نے پہلے سنائی ہوئی کہانی دوبارہ سنائی، لیکن مجھے اس کے انجام سے پہلے جو عموماً روایتی ہوتا تھا، پتہ ہی نہ چلا کہ یہ وہی کہانی ہے جو میں پہلے بھی اس کی زبانی سن چکا ہوں۔ کہانی سناتے ہوئے وہ اپنے سامع کی سوجھ بوجھ اور ذہنی سطح کو ضرور ملحوظ خاطر رکھتا تھا، اور اگر سامع ایک سے زائد ہوں اور مختلف ذہنی سطح کے ہوں تو وہ ایسی کہانی کا انتخاب کرتا تھا جس میں ہر سامع کی دلچسپی کا کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہو، یا پھر وہ سب کے لیے یکساں طور پر قابل سماعت ہو۔ کہانی سناتے ہوئے وہ اپنے تمام سامعین پر نظر رکھتا تھا اور ان کے چہروں کے تاثرات ہی سے اندازہ کر لیتا تھا کہ کون دلچسپی سے سن رہا ہے اور کون اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ پھر اکتاہٹ کا شکار ہونے والے سامع کے ذوق اور مزاج کے مطابق کہانی میں کوئی اضافی واقعہ فٹ کر دیا کرتا تھا، اور یہ کام وہ اتنی مہارت سے کرتا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوتی۔ جوں میں بڑا ہوتا گیا، اس کا رویہ میری عمر کے حساب سے تبدیل ہوتا گیا، اور سنائی جانے والی کہانیوں کی سطح بھی بلند ہوتی چلی گئی۔ عام لوک داستانوں اور کہانیوں کے علاوہ کچھ کہانیاں ایسی بھی تھیں جو صرف اسے ہی یاد تھیں۔ ایسی کہانیوں میں زیادہ تر کہانیاں تاریخی یا نیم تاریخی واقعات پر مشتمل تھیں، اور ان واقعات میں سے زیادہ تر کا تعلق ہمارے علاقے اور بالخصوص ہمارے گاؤں کی آباد کاری سے تھا۔ اگرچہ اس نے بعض بہت معمولی نوعیت کے واقعات کو بھی کہانی کا روپ دے دیا تھا، لیکن ان کو بھی اس نے اپنے زرخیز تخیل کے ذریعے رنگ آمیزی کر کے قابل سماعت بنا دیا تھا۔ بہت سے واقعات جنہیں آخری عمر میں اس نے کہانیوں میں ڈھال لیا تھا، خود اس کی اپنی زندگی میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اس کی موت کے بہت عرصے بعد ہوا۔ مجھ سے پہلے اس کی میرے باپ سے بھی، جو اس کا سگا بھتیجا تھا، گہری دوستی تھی۔ اپنے باپ کے بعد جس شخص سے میں سب سے پہلے مانوس ہوا وہ بابا جمال الدین ہی تھا۔
تایا جمال الدین ہی نے میرے باپ سمیت تمام چھوٹے بھائیوں کو پالا تھا۔ ایک دن جب بابا جمال الدین جندر سے اٹھ کر گیا تو میرے باپ نے مجھے بتایا میرا دادا اپنے 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بابا جمال الدین ان سب سے بڑا۔ وہ بہت حوصلہ مند شخص تھا۔ میرے دادا سمیت اس کے تمام چھوٹے بھائی جنہیں اس نے اس جندر پر دن رات محنت مزدوری کر کے پالا تھا، اس کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے اور ان تمام کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے تمام بھتیجوں کو بیٹوں کی طرح اور ان کی اولاد کو پوتوں کی طرح چاہتا رہا تھا۔ اس کے تمام بھائی اور ان کی اولادیں بھی اسے بہت چاہتی تھیں اور اس کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ادھیڑ عمری میں جب اس نے ہمارا یہ وراثتی جندر جس میں سب کا حصہ بنتا تھا پورے کا پورا میرے دادا کے نام کر دیا تو کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اپنے بھتیجوں میں میرا باپ، جبکہ پوتوں پوتیوں میں اس کا سب سے چہیتا رہا تھا۔ میرے باپ کی موت کے بعد وہ واحد شخص تھا جو میری خبر گیری کرنے تقریباً ہر دوسرے روز یہاں آتا اور کہانیاں سنا کر میرا غم ہلکا کیا کرتا تھا۔ سچی بات تو یہ کہ اس دور میں اس کی سنائی ہوئی کہانیوں نے میرا دکھ کم کرنے، مجھے واپس زندگی کے دھارے کی طرف لانے اور میرا حوصلہ بڑھانے میں بہت مدد کی۔ جب مجھے مطالعے کی عادت پڑی تو وہ بہت خوش ہوا اور ہر روز آنے لگا۔ اب وہ مجھے کہانیاں سنانے کی بجائے الٹا مجھ سے سننے لگا۔ میں اسے ہر روز 2-3 کہانیاں پڑھ کر سناتا اور وہ ایک پرتجسس بچے کے سے انداز میں ہر کہانی انتہائی دلچسپی سے سنتا اور ان پر سر دھنتا رہتا۔ اس کی یادداشت قابل رشک تھی۔ صرف ایک مرتبہ سن کر اسے پوری کی پوری کہانی معمولی جزیات سمیت یاد ہو جایا کرتی تھی۔ جب ناول میرے زیر مطالعہ آنے لگے تو اس میں ایک نئی زندگی اونھ کر آئی۔ طویل کہانی سننے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ اگر ناول کی ضخامت 200 صفحات کے لگ بھگ ہوتی تو وہ اسے ایک ہی نشست میں ختم کرنے پر اصرار کرتا۔ چونکہ یہ نشست بعض اوقات 12-14 گھنٹوں سے بھی زائد وقت کو محیط ہوتی، اس لیے وہ اس روز رات کو بھی میرے ساتھ جندر پر ہی قیام کرتا اور اس کے بارے میں مجھ سے تبادلہ خیال کرتا رہتا۔ زیادہ تر ناول اس نے 1 سے زائد مرتبہ سنے تاکہ ان کا پلاٹ پوری طرح ذہن نشین ہو سکے۔ زیادہ ضخیم ناولوں کے 1-2 باب ہی میں اسے سناتا، لیکن 1 سے زائد مرتبہ۔ انہی دنوں ہماری اس ٹولی میں میری چچا زاد ہاجرہ کا بھی، جو بعد میں میری بیوی بنی، اضافہ ہو گیا، جس نے ان دنوں ہائی اسکول میں نیا داخلہ لیا تھا۔ اس کے آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب پڑھتے ہوئے میرا دماغ تھکنے لگتا تو میں کتاب ایک طرف بڑھا دیتا اس کی طرف بڑھا دیتا اور اگلا حصہ وہ سنانے لگ جاتی۔ علاوہ ازیں کھانے پینے کا انتظام جو پہلے مجھے کرنا پڑتا تھا وہ بھی اسی نے سنبھال لیا تھا۔ اسکول کے بعد وہ سیدھی جندر پر آ جاتی اور میرا رات کا کھانا تیار کر کے شام کو بابا جمال الدین کے ساتھ ہی گھر جاتی۔ اردو کے ناولوں میں بابا جمال الدین کا پسندیدہ ناول اداس نسلیں تھا اور وہ اسے آگ کے دریا پر ہمیشہ ترجیح دیتا تھا۔ مجھے اور ہاجرہ دونوں کو اس سے اختلاف تھا اور ہم دونوں کے نزدیک آگ کا دریا اردو کا سب سے بڑا ناول تھا، لیکن بابا جمال الدین اس باب میں ہم سے واضح اختلاف رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اداس نسلیں میں کہانی زیادہ مربوط ہے اور مجھے اپنی سی لگتی ہے، جبکہ آگ کا دریا میں کہانی جگہ جگہ سے ٹوٹتی ہے اور کردار بدل جاتے ہیں، جس سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ کہانی ہو، افسانہ ہو یا ناول،
اس کے نزدیک اس میں دلچسپی کا عنصر ہونا ضروری تھا۔ کچھ ہی عرصے میں ہم تینوں نے مل کر اردو کا تمام دستیاب نثری ادب چھان مارا اور پھر عالمی ادب سے جن ناولوں اور کہانیوں کے اردو یا فارسی تراجم اس دور میں دستیاب تھے تلاش کرنا شروع کر دیے کہ ان دنوں اسکولوں میں انہی 2 زبانوں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ چونکہ بابا جمال الدین فارسی نہیں جانتا تھا، اس لیے فارسی کی کتاب کے مطالعے کے لیے ہم دونوں میں سے کوئی ایک پڑھتا اور دوسرا ساتھ ساتھ اس کا اردو میں ترجمہ کرتا جاتا تاکہ بابا جمال الدین بھی نہ صرف اسے سمجھ سکے بلکہ اس سے لطف اندوز بھی ہو سکے۔ ان دنوں ہمارے قریبی قصبے میں کتابوں کی ایک ہی دکان تھی۔ اس کے ہاں ہماری ضرورت اور دلچسپی کی کتابیں تو ایک حد تک دستیاب تھیں، لیکن ان میں تراجم نہ ہونے کے برابر تھے۔ شروع میں کتابیں خریدنے مجھے خود پنڈی جانا پڑتا تھا۔ بعد میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ اسی دکان کے مالک کو اپنی پسندیدہ کتابوں کی فہرست دے دیا کرتا اور وہ مطلوبہ کتابیں پنڈی سے خرید لاتا۔ یوں تو اس دور میں ہم نے تقریباً ہر اس زبان کا افسانوی ادب پڑھا جو اردو یا فارسی میں دستیاب تھا، لیکن چاچا جمال الدین کو میری اور حاجرہ کی سنائی ہوئی کہانیوں میں سے روسی کہانیاں سب سے زیادہ پسند تھیں۔ ان میں سے بہت سی کہانیاں جو خاصی طویل تھیں اسے پوری کی پوری زبانی یاد ہو گئی تھیں اور وہ انہیں گاؤں کے لوگوں کو بھی سناتا رہتا تھا، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ صرف پلاٹ برقرار رکھتا، کردار، انداز بیاں، ماحول اور باقی چیزیں مکمل طور پر تبدیل کر کے ان میں مقامی رنگ بھر دیتا۔ ان بدل کہانیوں کو اگر احاطہ تحریر میں لایا جائے تو ممکن ہے پڑھنے والوں کو بالکل پھیکی لگیں، لیکن اس کے منہ سے سن کر وہ پہلے سے زیادہ جاندار لگتی تھی۔ دراصل وہ قابل خواندہ کو قابل سماعت بنا کر پیش کرتا تھا۔ اس کے ہاں قاری کی بجائے سامع کا تصور تھا۔ اگر مجھے بابا جمال الدین کی قربت نصیب نہ ہوتی تو شاید میری زندگی کسی اور ہی نہج پر گزرتی کہ میری ذہنی پرداخت اور کتابوں سے لگاؤ میں ان کہانیوں کا بنیادی کردار ہے جو اس نے مجھے میرے بچپن کے دنوں میں سنائی تھی، ورنہ جندر کی سریلی گونج جو شعور کی آنکھ کھولنے تک میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی مجھے کہیں کا نہ چھوڑتی اور میں نفسیاتی مریض بن کر یا تو پاگل پن کی زندگی گزار رہا ہوتا یا پھر مدتوں پہلے ہی مر کھپ چکا ہوتا۔ اب جب کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد میری موت یقینی ہے، میرے پاس اس وقت کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ میں گاؤں میں موجود اپنے عزیزوں کو اپنی موت کے بارے میں مطلع کر سکوں۔ اگرچہ اب ہمارے گاؤں میں بھی موبائل فون کی سہولت موجود ہے، لیکن میں کبھی اسے اپنے زیر استعمال نہیں لایا کہ ایک تو مجھے کبھی ان چیزوں سے دلچسپی نہیں رہی اور دوسرا جندر والے مقام پر کسی کمپنی کے سگنل ہی نہیں آتے کہ اس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں۔ البتہ اگر بابا جمال الدین زندہ ہوتا تو میں بغیر کسی مرئی مواصلاتی رابطے کے اسے مطلع کر سکتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اس نے اپنی موت سے کچھ دیر پہلے مجھے اپنی موت کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ اگر میں نے اس دن بابا جمال الدین کی موت والے دن لالچ آمیز تساہل نہ برتا ہوتا تو میں یقیناً اسے آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک ایسا قلق ہے جو ساری زندگی میرا پیچھا کرتا رہا۔ گرمیوں کے دن تھے اور رات کا کوئی پہر۔ میں جندر کے صحن میں بنے اونچے تھلے پر لیٹا ندی کے پرشور پانیوں سے اٹکیلیاں کرتی ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چاند کی 17ویں یا 18ویں تاریخ تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میری آنکھ لگ چکی تھی یا میں ابھی اونگ رہا تھا۔ شاید میں سو کر جاگا تھا۔ لفظ شاید کا سہارا میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جب میں تھلے پر لیٹ رہا تھا چاند مشرقی پہاڑی کی چوٹی والے کاہو کے درخت کی سب سے اونچی پھونگنوں سے یوں منہ نکال رہا تھا جیسے کوئی دوشیزہ ندی کے پانی کو آئینہ کیے اپنے منہ پر بکھرے بال سنوار رہی ہو۔ میں کافی دیر کرنیں بکھیرتے چاند کو کاہو کی سیاہ
फुंगनों से अलहदा होते देखता रहा और फिर करवट बदल ली थी। मैं न जाने कितनी देर आंखें बंद किए कुछ सोचने की कोशिश करता रहा था, मगर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में बहुत से ख्यालात और तसव्वुरात आपस में यूं गटमट हो रहे थे, जैसे 45 दिन पहले अपनी मौत के बाद यहाँ आने वाले पहले शख्स के बारे में सोचते हुए मेरी आंखों के आगे बहुत से चेहरों का कोलाज सा बना हुआ था। मुझे यूं लग रहा था जैसे बहुत सी तस्वीरें एक दूसरे में मदगम हो रही हैं और मैं उनमें से किसी एक को दूसरी से जुदा नहीं कर पा रहा। फिर यकायक उन तस्वीरों में से एक तस्वीर जुदा हुई। पहले वो एक गैर वाज़े से हयूले में ढलकर मेरी आंखों के आगे सरसराती रही और फिर बाबा जमालदीन का हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी बंद आंखों के सामने लहराने लगा। बाबा जमालदीन का ख्याल आते ही बाकी तमाम ख्यालात और तसव्वुरात मेरे दिमाग से यूं गायब हो गए थे जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना रहा हो। मगर इस ख्याल ने भी लम्हा भर ही मेरा साथ दिया। अगले ही लम्हे मेरा दिमाग उस खुश्क नदी की तरह हो गया जिसमें पानी तो कुजा नमी का भी एहसास तक न हो। मैं इधर उधर से ख्यालात के बहाव को मोड़कर दिमाग की नदी में डालने की कोशिश में जुट गया ताकि सोचों का जंतर फेर सकूं, लेकिन हर बार बंद टूट जाते और मेरी सोचों का जंतर रुका ही रह जाता। अभी मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि मुझे जंतर के पिछवाड़े वाक़े 7 कदमी सीने पर से किसी के उतरने की आहट सुनाई देने लगी, जो जंतर की सुरीली गूंज के साथ कभी आहिस्ता और कभी तेज हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके कान उन आहटों पर लगाए तो मुझे यूं लगा जैसे ये आहटें 7 कदमी सीने पर से नहीं, मेरे दिमाग की गहराइयों में से उभर रही हैं। शायद कोई ख्याल मेरे दिमाग में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी आवाज़ मुझे जंतर के पिछवाड़े से आ रही है। मैं अभी इतना ही सोच पाया था कि मुझे अपने शानों पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ और मैं सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक लरस कर रह गया। कौन? मैंने पीछे मुड़कर देखे बगैर लरसती आवाज में पूछा। मैं हूँ बेटा, जमालदीन। एक छुई मुई सी आवाज नदी के इस पार वाले टीले से टकराकर शां शां करते पानी पर तैरी और देर तक तैरती रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सरहाने मौजूद काहू के टेढ़े मेढ़े तने के साथ बाबा जमालदीन खड़ा था। बाबा, आप और इस वक्त? खैरियत तो है? मैंने बमुश्किल पूछा। अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। हाँ, खैरियत ही है, बस मैं तुझे एक अहम खबर देने आया हूँ, उसने सपाट लहजे में कहा। कैसी खबर? मेरी आवाज़ कांप रही थी। अपनी मौत की खबर। उसने अपना सारा वजन अपनी लाठी पर डालते हुए कहा। मैंने बेख्तियारी में अपना मुंह घुमाकर चांद की तरफ देखा, जो काहू की फुंगनों से खासा बुलंद हो चुका था। इतना बुलंद कि अगर काहू अपने कद से दुगना भी हो जाता तो भी उसकी स्याह फुंगने उस तक ना पहुंच पाती। अच्छा, आप बैठे, ये कहते हुए मैंने उसे पकड़कर थल्ले पर बिठाया। सच्ची बात तो ये है कि उसे छूने से पहले मुझे अपनी आंखों पर एतबार ही नहीं आ रहा था और उसे पकड़कर बिठाने के बहाने मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो वाकई मौजूद है या नहीं। उन दिनों गांव के दूसरे लोगों की तरह मैं भी घोड़ी डेंच नामी एक खलाई मखलूक की मौजूदगी पर यकीन रखता था, जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसान समेत हर किस्म का रूप धार लेती है और हाथ लगाते ही गायब हो जाती है। मेरे बचपन के दिनों में बाबा जमालदीन ने घोड़ी डेंच के हवाले से मुझे बेशुमार कहानियां सुनाई थी। उनमें से ज़्यादातर कहानियों का मरकज़ी किरदार वो खुद ही था।
घोड़ी डेंच इंसानों का भेष बदल कर मुझे अक्सर सताता और डराता रहता है, मगर मेरा दिल मजबूत है, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कभी तुम्हारा इससे सामना हो जाए तो डरना मत, बस उसे हाथ लगाने की कोशिश करना। जो ही तुम अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाओगे वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। बाबा जमालुद्दीन ने मुझे कई बार बताया था। हकीकत यह है कि उसे छूने से पहले मुझे पूरा यकीन था कि वो घोड़ी डेंच ही है, लेकिन जब वो छूने के बावजूद गायब न हुआ तो मेरी रूह तक लरज कर रह गई। ये कैसे मुमकिन है? वो यहाँ कैसे आ सकता है, और वो भी इस वक्त? वो तो पिछले कई दिनों से चारपाई पर पड़ा हुआ है और उसका चलना फिरना सिरे से मौकूफ है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, मगर मुमकिन वजूद हो चुका था, और अब मेरे पास इस बात पर यकीन करने के अलावा कोई चारा न था कि मेरे सामने खड़ा हियोला बाबा जमालुद्दीन ही है। कुछ ही देर में मेरे लिए ये सवाल इतना अहम नहीं रहा था कि वो यहाँ आ कैसे गया। अहम बात ये थी कि उसे वापस घर कैसे ले जाया जाए। मैं काफ़ी देर उसके पास खड़ा इस बारे में सोचता रहा। फिर कमरे के अंदर जाकर जंदर चढ़ी चूंग देखी। खारे में अभी 8-10 किलो दाने बाकी थे, जिन्हें पीसने के लिए कम से कम आधा घंटा दरकार था। मैंने सोचा कि जो ही चूंग खत्म होगी मैं जंदर बार दूंगा और बाबा जमालुद्दीन को कांधे पर उठाकर घर ले जाऊंगा और सुबह सवेरे ही वापस पलटूंगा। अगर मेरी नींद के हवाले से ये एक मुश्किल फैसला था, अगरचे मेरी नींद के हवाले से ये एक मुश्किल फैसला था, लेकिन अब इसके सिवा कोई और चारा भी न था। मैंने जब बाहर आकर उसे अपने फैसले से आगाह किया तो वो खामोश रहा और मेरी तरफ यूं देखने लगा जैसे वो वापस जाने से गुरेजा हो। मैं भी खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया और उससे किसी किस्म की बातचीत करने से गुरेजा रहा कि मबादा वो फिर से अपनी मौत का जिक्र छेड़ दे और मेरा जी घबराने लगे और मुझे उसकी वहाँ मौजूदगी से उन्स महसूस होने की बजाय खौफ आने लगे। जो ही दाने खत्म हुए और जंदर की आवाज़ तब्दील हुई, मैं भागा भागा जंदर के कमरे में गया और लकड़ी की कील खींच दी ताकि दोनों पार्ट आपस में रगड़ ना खाएं, और कूची लेकर खाई में बिखरा हुआ आटा समेटने लगा। मैं आटा बोरी में डालकर बोरी सीने के लिए सुआ ढूंढ रहा था कि मुझे अपने चचाजाद औरंगजेब की आवाज़ सुनाई दी, जो नदी के उस पार वाक़ई ऊंचे टीले पर से, जहाँ से गांव वाले आवाज़ा बुलंद करके गांव में होने वाले किसी वाक़ये की इत्तला दिया करते थे, और मैंने उसका नाम डाक टीला रखा हुआ था। मुझे पुकार रहा था। ये टीला अगरचे खासा बुलंदी पर वाक़ है, लेकिन जंदर के दरवाजे के बिल्कुल सामने होने की वजह से वहाँ खड़े होकर पुकारने वाले की आवाज़ कमरे के अंदर बैठे हुए भी बआसानी सुनी जा सकती थी, बशर्ते कि सुनने वाले की तवज्जो जंदर की गूंज की तरफ ना हो। औरंगजेब की आवाज़ सुनते ही मेरे वजूद में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा जमालुद्दीन को घर लेकर जाना अब आसान हो गया था कि हम दोनों उसे चारपाई पर डालकर आसानी से घर पहुंचा सकते थे। मुमकिन है औरंगजेब बाबा ही को ढूंढने आया हो। ये सोचते हुए मैं खुशी के मारे उछलकर खाई से बाहर निकला। एक नज़र बाबा जमालुद्दीन के चेहरे पर डाली, जो बदस्तूर थल्ले पर लेटा जहां मैंने उसे लटाया था, चांद को काहू की चोटी से मजीद दूर होता देख रहा था। मैंने टीले की तरफ कान लगाए, जहां से कुछ ही देर पहले औरंगजेब की आवाज़ बुलंद हुई थी, लेकिन वहां चुप का राज था। यकीनन मेरे कान बज रहे होंगे। औरंगजेब अपने घर लेटा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा होगा। मैं मायूस होकर वापस कमरे की तरफ पलट ही रहा था कि मुझे सामने की पगडंडी पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन? मैंने आवाज़ा बुलंद किया।
میری آواز کی گونج سامنے والے ٹیلے سے ٹکرا کر میرے کانوں میں گونجی۔ اورنگزیب ہوں، کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں۔ ڈاک ٹیلے کے نیچے موجود جھاڑیوں سے غصے بھری آواز ابھری اور کچھ دیر کے لیے قدموں کی چاپ تھم گئی۔ شاید میری آواز سن کر وہ رک گیا تھا۔ اس نے ڈاک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مجھے کئی بار پکارا ہوگا، لیکن اس کی آواز جندر کی کوپ میں دب گئی ہوگی، اور پھر میری طرف سے جواب نہ ملنے پر ہی اس نے اتر کر نیچے آنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اب وہ جندر کے بہت قریب آ چکا تھا اور اس کی آواز بہت واضح ہو گئی تھی۔ جلدی کرو، باہر پڑا سامان سمیٹ کر اندر رکھو۔ بابا جمال الدین کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، انہیں حکیم صاحب کے پاس لے جانا پڑے گا۔ اس نے قدموں کی رفتار تیز کرتے ہوئے کہا۔ بابا جمال الدین؟ وہ تو یہاں ہیں، میں نے بابا جمال الدین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جن کی آنکھوں میں شرارت کی چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ لگتا ہے رات دن کتابیں پڑھ پڑھ کر تیرا دماغ چل گیا ہے، اس نے 7 قدمی سینے پر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ صحن میں اتر چکا تھا۔ تم کیا الٹی سیدھی ہانک رہے ہو؟ کبھی کہانیوں کی دنیا سے باہر بھی نکل آیا کرو۔ اس نے مجھے جھڑکا اور صحن عبور کر کے جندر کے دوسرے پچھواڑے کی جانب بھاگتا ہوا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں جندر کی کوک پانی کے شور میں دب چکی تھی اور وہ لکڑی کے پشتے کو اکھاڑ کر پانی موڑ چکا تھا۔ میں نے مڑ کر تھلے کی طرف دیکھا تو وہاں صرف چاندنی کا اندھیر تھا۔ میں نے اس اندھیر میں کچھ سوچنے کی کوشش کی، مگر میرا دماغ پھر سے خشک ندی کی طرح ہو گیا تھا، جس میں کسی خیال کا کوئی قطرہ تو کجا وطر بھی نہیں بچا تھا۔ اورنگزیب نے جلدی جلدی جندر کے دروازے کو تالا لگایا اور واپس 7 قدمی زینے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم پہاڑ کی چوٹی عبور کر کے گاؤں میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک بینوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم چچا کے گھر میں تھے، جہاں بابا جمال الدین کی میت چارپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے میت کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی چاندنی بکھری ہوئی تھی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک نہ دیکھ سکا کہ انہیں میرے پہنچنے سے پہلے ہی بند کیا جا چکا تھا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ اگر بابا جمال الدین کا جندر پر آنا محض میرا وہمہ تھا تو پھر میں نے اسے چھوا کیسے تھا۔ میں نے بعض بزرگوں کے ملفوظات میں پڑھا ہے کہ وہ بیک وقت کئی جگہوں پر موجود رہ سکنے پر قادر تھے۔ بابا جمال الدین بھی شاید انہی میں سے تھا۔ میں کوئی ایسا صاحب کرامت نہیں ہوں کہ کسی کو بذریعہ خواب اپنی یقینی موت کے بارے میں مطلع کر سکوں۔ ہاں، اگر بابا جمال الدین زندہ ہوتا تو شاید